السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 7، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ تدوین و حدیث پر تفصیلی سے نوٹ لکھیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ تدوین پر تفصیلی نوٹ۔ اسلام میں حدیث کو قرآن مجید کے بعد دوسرا بنیادی ماخذ مانا جاتا ہے، چونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کی حفاظت و تدوین ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی حدیث کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنے اور اسے لکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ یہ محفوظ رہے اور بعد میں آنے والے نسلوں تک صحیح صورت میں پہنچ سکے۔ جو پہلا طریقہ ہے، اس میں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کو محفوظ رکھنے کے کئی طریقے اپنائے گئے۔ ان طریقوں کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا قوت حافظہ اور یادداشت پر اعتماد۔ عربوں کی یادداشت فطری طور پر بہت مضبوط تھی۔ وہ طویل قصائد، مواعظے اور تاریخی روایات زبانی یاد رکھتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو یاد رکھنے کا خصوصی اہتمام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے یاد کر لیتا تھا، اور میں سب سے زیادہ حدیث یاد رکھنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام حدیث کو حفظ کرنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس ہے، حدیث کے بار بار دہرانے اور تعلیم دینے کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کو حدیث یاد کرنے کا اہتمام فرماتے۔ حدیث کو 3 مرتبہ دہرانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو خوش رکھے جو میری بات کو سنے، اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تیسرا پوائنٹ ادھر آتا ہے، صحابہ کرام کا آپس میں حدیث کا تبادلہ۔ صحابہ کرام نہ صرف احادیث یاد کرتے بلکہ ایک دوسرے سے ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ ایک دوسرے سے حدیث کا تبادلہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر حدیث یاد کیا کرتے تھے۔ یہ طریقے حدیث کو کے پھیلاؤ اور حفاظت میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، حدیث کو لکھنے کا اہتمام۔ عرب معاشرہ زیادہ تر زبانی روایت پر انحصار کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ صحابہ کرام حدیث کو لکھنے کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام حدیث لکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اسے لکھ لیتا تاکہ محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص مجھ سے زیادہ حدیث جانتے تھے کیونکہ وہ انہیں لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک مجموعہ ترتیب دیا جسے صحیفۃ الصدقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 1000 سے زیادہ
حدیثیں درج تھیں جو بعد میں کتب حدیث میں شامل ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے صحابہ کرام کی تحریری کاوشیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں حدیثیں درج تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ حدیثیں لکھ کر محفوظ کیں۔ آگے ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے حدیث کی تدوین۔ تدوین کا مطلب ہے کہ حدیث کو ایک باقاعدہ مجموعے کی شکل میں مرتب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ حدیث کی باضابطہ تدوین نہیں ہوئی، لیکن اس کے لیے بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اقوال کو لکھ لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور اس زبان سے صرف حق نکلتا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کی حفاظت کا مکمل اہتمام کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت حدیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا، لیکن انہیں حفظ، کتابت اور عملی طور پر محفوظ کیا گیا، جس کی وجہ سے حدیث صحیح اور مستند حالت تک ہم تک پہنچی۔ یہ حفاظت بعد میں محدثین کی کاوشوں کی بنیاد بنی۔